السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں میں تیمم کے مسائل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے گفتگو کروں گا قرآن سنت کی روشنی میں۔ ویسے آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہو، چاہے آپ خود کرنا چاہتے ہوں یا دوسروں تک اس کا جواب پہنچانا چاہتے ہوں، تو اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ضرور ایسے سوالات کمنٹ باکس میں بھیجیے۔ سوال و جواب کی روشنی میں آج کی یہ نشست تیمم سے متعلق ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو کچھ دیر گفتگو چلے گی۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر کے آیا ہو، خانہ پیشاب سے، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ آیت وضو ہے، سورہ مائدہ کی بڑی معروف آیت۔ تو اس میں وضو کے فرائض کا ذکر کیا گیا ہے اور اس بات کا ذکر ہے کہ وضو کے لیے اگر پانی نہ ملے یا کوئی عذر ہو تو آدمی اس کے بدلے تیمم کر سکتا ہے۔ وضو ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کا بڑا مقام رکھا ہے۔ سنت میں
وضو کا مقام و مرتبہ اسلام میں بہت بلند ہے، یہ تو آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، وضو ایک مستقل عبادت ہے اور قربت الہی کا ذریعہ ہے، بھلے ہی اس کے بعد نماز نہ پڑھنی ہو، لیکن خود وضو کر لینا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ وضو جو ہے محض ہاتھ پاؤں چہرہ دھونے اور بدن سے گندگی غبار اور نجاست دور کرنے کا نام نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ وضو کا مقصد اس سے بھی اعلیٰ اور عظیم ہے۔ وضو تو وہ عبادت ہے جو گناہوں کے مٹنے کا اور خطاؤں کے کفارے کا سبب بنتا ہے، درجات کی بلندی کا، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نیز یہ وضو دل اور بدن دونوں کے لیے نفع بخش ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، تم میں کا کوئی اگر اس سے حدث لاحق ہو تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وضو کرنے سے انسان کے اعضائے وضو سے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے نکل جاتے، یہاں تک کہ ناخون کے اندر سے بھی، ناخون کے نیچے سے بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے۔ تیسری بات، نہ صرف گناہ جھڑ جاتے ہیں بلکہ وضو دخول جنت کے اسباب میں سے ہے جب وضو کے بعد کی دعا پڑھی جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او یسبغ الوضوء، تم میں کا ایک آدمی، کوئی بھی آدمی جو اسباغ وضو کرتا ہے، ابلاغ وضو کرتا ہے، پوری طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم یقول، اور وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبد اللہ ورسولہ، تو یہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ صحیح مسلم کی روایت کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لے بندہ اگر، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ وضو کا اتنا بڑا مقام، یہی نہیں بلکہ میدان محشر میں ایک مومن کے اعضائے وضو چمکیں گے، وضو کی جو اعضاء دھلے جاتے ہیں وہ چمکیں گے قیامت کے، اتنا بڑا مقام ہے اس وضو کا۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین، پچکلیانی گھوڑوں کی طرح جن کے ماتھے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں، ایسے وضو کے آثار سے ایک بندے مومن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں۔ من اثر الوضو، یہی نہیں بلکہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس کے
درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر کسی مسجد کی طرف روانہ ہو نماز کے لیے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرے، کانت خطوتاہ احداہما تحط خطیہ والاخری ترفع درجہ، تو اس وضو کے بعد جو وہ چل کر کے گیا، ہر قدم، دونوں قدم جو اس کے ہیں، ایک قدم گناہ مٹاتا ہے، دوسرا قدم اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد خان صاحب ذرا ویڈیو شیئر کر دیجیے۔ ابھی میں آتا ہوں تیمم پر، پہلے وضو کی فضیلت بیان کرتا ہوں اور بات ختم ہونے کو ہے۔ تیمم کے بارے میں اگر کوئی سوال کرنا ہوگا، موضع پر مسح کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہوگا تو ضرور سوال کیجیے گا۔ بدر عالم صاحب اپنا فون نمبر دے دیجیے۔ بدر عالم ابن محمد مسلم مرحوم اپنا فون نمبر دے دیں، مہربانی ہوگی۔ اچھا جی، باوضو رات گزارنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے جب بندہ آنکھ کھلنے پر دعا کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا، کوئی مسلمان بندہ جو رات گزارتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوضو ہو کر کے، فیتعار من اللیل، اور رات میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ، تو آنکھ کھلتے ہی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، دنیا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، کیونکہ بندہ وضو کر کے سویا ہے۔ سوالات کرنے کی زحمت کریں۔ اور باوضو رات گزارنے والے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات علی طہارہ بات فی شعارہ ملک، جو شخص وضو کی حالت میں رات گزارتا ہے تو اس کے ساتھ بستر پر ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ فلا یستیقظ الا قال الملک، جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے فرشتہ کہتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلاں، اللہ تو اپنے فلاں بندے کی گناہ کو بخش دے، فإنہ بات طاہرا، کیونکہ یہ وضو کر کے سویا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیمم کی طرف۔ سردی کے موسم میں خاص طور پر ٹھنڈ کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تیمم کی ضرورت پڑتی ہے، یا پانی نہ ملنے پر، تو آئیے اب ہم تیمم کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کے لیے چھوٹی بڑی تمام نجاستوں سے پاک پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا، لیکن کبھی کبھی ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ پانی حقیقتاً میسر نہیں ہوتا، یا پانی موجود تو ہوتا ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے بندہ پانی کو استعمال نہیں کر پاتا۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کو وضو کا بدل قرار دیا تاکہ مخلوق پر آسانی رہے اور اللہ اور مخلوق مشقت اور مشکل سے بچ جائے۔ تیمم قرآن مجید، سنت رسول اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ تیمم امت محمدیہ کی ایک خوبی اور اس کے لیے ایک خصوصی عطیہ الہی ہے۔ حصول پاکیزگی کا یہ ذریعہ کسی اور امت کے حصے میں نہیں آیا، تیمم صرف امت محمدیہ کے لیے خاص ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آسانی اور احسان ہے۔ جیسا کہ
جابر بن عبداللہ کی روایت سے صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے کہ مجھے یہ 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں. اسی میں یہ ہے کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، زمین میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی. تو تیمم کسے کہتے ہیں اور تیمم ثابت ہے کر سکتے ہیں تیمم مشروع، اس کی دلیل کیا ہے؟ تیمم کا لغت میں معنی ہوتا ہے قصد و ارادہ کرنا، لیکن اصطلاحی معنی میں تیمم کا معنی ہے چہرے اور ہاتھوں پر پاک مٹی سے مخصوص طریقے سے مسح کرنا. تیمم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم سفر پر ہو یا بیمار ہو یا تم میں کا کوئی حاجت ضروری سے آئے یا اپنی بیویوں کو تم ہم بستری کر چکے ہو اور پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو. تو قرآن پاک سے مٹی سے تیمم کرنے کی دلیل ثابت ہے. تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر دونوں ہتھیلیوں کو پاک زمین یا پاک مٹی پر ماریں، پھر پھونک مار کر جھاڑ دیں، پھر اس سے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لیں. کون صاحب داخل ہوئے ہمارے یہاں؟ حماد ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خیریت سے کہاں یار، کیسا ہے؟ مدتیں بیت گئی، خواب نہیں آتے، کدھر ہیں آپ؟ یہی ایک دوست کے روم پہ. میں بھی کویت میں ہوں، ویڈیو تو دیکھتا رہتا ہوں. دکھائی نہیں دیتے آج کل فیس بک پر. اور خیریت سے ہے؟ چھوڑ دیا دیکھنا؟ میں رہتا ہوں، لائک وائک کرتا ہوں ویڈیو آپ کا. نہیں بزی ہیں آج کل آپ، پہلے کے نہیں دن نہیں، نہیں. دیکھتا ہوں ویڈیو وغیرہ. نہیں ابھی ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں نا، لیکن یہ کہ آواز نہیں آ رہی کم ہے؟ دکھتے ہیں، کم دکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، تو تیمم کا جی صحیح جی، میں طریقہ ویڈیو یہ ہے، وغیرہ دیکھتا ہوں، لائک بھی کرتا ہوں. لائک کرنے کا فائدہ نہیں ہے، شیئر کرنا چاہیے. شیئر سے دوسروں تک پہنچے گا. تیمم کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کے دونوں ہتھیلیوں کو پاک زمین یا پاک مٹی پر مارے اور پھر پھونک مار کر کے جھاڑ دیں، پھر اس سے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر پھیر لیں. کیسے؟ اس طریقے سے بسم اللہ کہہ کر کے اپنا ہاتھ مٹی پر مارے، مٹی زیادہ لگ جائے تو جھاڑ دیں، پھر ایسے چہرے پر مل لیں، پھر بائیں سے دائیں پر، دائیں سے بائیں پر. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو تیمم کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں تو بس اس طرح کا عمل کافی تھا. پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری اور انہیں پھونکا اور انہیں اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر پھیر دیا. یہ حدیث صحیح بخاری میں. اچھا جی، تیمم کے لیے زمین پر 2 بار ہاتھ ماریں گے یا 1 بار مارنا کافی ہے؟ تو اس سلسلے میں زیادہ افضل اور بہتر اور قوی بات یہ ہے کہ 1 ہی بار مارے، یہی کافی ہے. حضرت علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ 1 ہی بار مٹی پر ہاتھ ماریں. اگر 2 بار بھی ماریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن افضل اور بہتر 1 ہی ضربہ ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم میں عمار بن یاسر کی حدیث سے
واضح ہے. حبان اگر کوئی سوال ہو، آپ تو صرف جانتے ہو لیکن دوسروں تک معلومات کے لیے کوئی خاص سوال ہو تو لکھنا ہے. یہ بدر عالم بھی دیکھ رہے ہیں شاید، ان کو میں نے کہا تھا فون دے دو. اچھا، تیمم کے لیے شرط کیا؟ تیمم کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے؟ جیسے وضو کے صحیح ہونے کی شرط، نماز کے صحیح ہونے کی شرط، ایسے تیمم کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے؟ تو تیمم کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ آدمی نیت کرے تیمم کی. نمبر 2، کسی عذر کی وجہ سے کر رہا ہو، کوئی شرعی عذر ہونا چاہیے، ایسے الٹپ تیمم نہیں کر سکتے. نمبر 3، جس چیز سے وہ تیمم کر رہا ہے وہ جگہ وہ مٹی پاک اور صاف ہونی چاہیے. اچھا جی، ہمارے حبان صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہے، اگر میں نماز میں شامل ہو رہا ہوں تو کیا میں احکامات اپنے دل میں کہوں یا نہ کہوں؟ احکامات کیا چیز ہے؟ جماعت کھڑی ہے، نماز میں شامل ہو رہا ہوں تو کیا میں احکامات اپنے دل میں کہوں یا نہ کہوں؟ احکامات کی اقامت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جماعت اگر کھڑی اور آپ شامل ہو رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے شامل ہو جائیے، خلاص. لیکن آپ کا جو اللہ اکبر ہو وہ تکبیر تحریمہ کی نیت سے. نماز میں جب آپ داخل ہوں گے اور جو اللہ اکبر آپ کہیں گے وہ نیت یہ ہوگی کہ میں تکبیر تحریمہ کی نیت کر رہا ہوں. پہلی تکبیر نماز کا رکن ہے، باقی ساری تکبیرات واجب ہیں. اس لیے نماز میں داخل ہوتے وقت تکبیر تحریمہ کی نیت سے آپ کو اللہ اکبر کہہ کر شامل ہونا چاہیے. کچھ اور آپ سوال کرنا چاہتے ہیں پھر سے واضح کریں. خیر، تیمم کن کن چیزوں سے کرنا درست ہے؟ سوالات آپ کرتے رہیے، میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں. تیمم کس چیز سے کریں گے؟ تو زمین کی سطح پر موجود صاف مٹی ہو یا ریتیلی زمین ہو یا شور بنجر ہو، سب مٹی کے حکم ہے. کوئی بھی چیز، زمین جو ہے وہ سب مٹی ہے، پتھر ہو، بالو ہو، جیسا کچھ ہے یہ پاک صاف ہے. تو اسی کو صعید کہتے ہیں، زمین کے اوپری حصے کو. ہر ایک سے تیمم کرنا درست ہے. اہل علم کا یہی قول صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس میں الفاظ کیا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. زمین کا جو اوپری حصہ ہے اس مٹی سے تم تیمم کرو. فصیح الرحمان خان صاحب، بچوں کے پیدائش کے وقت اذان دینا کیسا ہے؟ جائز ہے، اذان دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت، یہ حدیث صحیح نہیں. اذان دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حدیث صحیح ہے. صرف اذان والی حدیث صحیح ہے، اور اذان اور اقامت دونوں کا جس میں ذکر ہے کہ اس کان میں اذان اس کان میں اقامت، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اذان دی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا جی، علاوہ ازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تو میں کہہ رہا تھا کہ جہاں کہیں بھی آپ کو زمین نظر آئے وہاں آپ تیمم کر سکتے ہیں. صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تیمم کے لیے اپنے پاس مٹی نہیں رکھتے کہ صاحب الگ سے کوئی مٹی رکھو جیب میں اسی سے تیمم کریں گے. جہاں کہیں کوئی زمین ملی وہاں سے وہ لوگ تیمم کر لیا کرتے تھے. یہ تکلف نہیں کرتے تھے کہ صاحب الگ سے مٹی رکھیں. ایک سوال یہ ہے کہ آدمی کو تیمم کرنے کی اجازت کب ہے؟ کن حالات میں آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ کب آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے جو قرآن پاک نے ذکر کیا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تمہیں پانی نہ ملے، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے وضو کرو. دوسری چیز، پانی تو ہو لیکن صرف
کھانے پینے کی ضرورت بھر کا ہو، پانی ہے لیکن اتنا ہے کہ صاحب اسے پینے کی ضرورت ہے، تو پہلے پینے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اسے وضو میں نہیں استعمال کیا جائے گا۔ امجد خان صاحب، اگر پانی نہ ہو تو ہم کر سکتے ہیں۔ جی جی۔ تیسری چیز، اگر پانی کے استعمال سے کسی بیماری کا اندیشہ ہے یا مریض ہے لیکن پانی کے استعمال اگر کرتا ہے تو اس کی بیماری دیر تک رہے گی، جلد شفا یاب نہیں ہوگا، تو بیماری کا اندیشہ ہو تب بھی تیمم کر سکتا ہے۔ بیمار آدمی کو یہ خدشہ ہو کہ اگر میں نے وضو کیا تو میری بیماری جلدی ٹھیک نہیں ہوگی، تب بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی موجود ہے لیکن استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہاں سے اٹھ کے جا نہیں سکتا پانی کے پاس، بیمار ہے، معذور ہے، وکلانگ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی مددگار بھی نہیں ہے، اس سے خدشہ ہے کہ اگر میں نماز نہ پڑھ لوں گا تو وقت نکل جائے گا، تو ایسا آدمی جسے پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ بھی تیمم کر کے اپنی جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی پانی کے استعمال سے سخت ٹھنڈ لگنے کا ڈر ہو اور گرمی حاصل کرنے کی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو، گیزر نہ ہو، سخان نہ ہو، پانی سخت سرد ہو، تو بھلے ہی وہ آدمی بیمار نہیں ہے لیکن سخت سرد پانی ہے تو اس وقت آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اچھا جی، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیمم وضو کا بدل ہے، تو وضو کو توڑنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، تو تیمم کیسے ٹوٹتا ہے؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وضو کے بدلے اس نے تیمم کیا ہے تو جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی تمام چیزوں کی وجہ سے اس کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس نے تیمم وضو کے بدلے کیا ہے تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ آپ کہو کہ وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ تو سنیے، سبیلین یعنی پاخانہ پیشاب کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے تیمم ٹوٹے گا۔ پیشاب ہو، پاخانہ ہو، ہوا ہو، منی ہو، مزی ہو، استحاضہ ہو، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی چیز جو پاخانہ پیشاب کے راستے سے نکلے گی اس سے وضو ٹوٹے گا، تیمم ٹوٹے گا۔ نمبر 2، عقل کا زائل ہونا یا عقل پر پردہ پڑنا، زوال عقل، پاگل پن یا اس جیسی چیزوں سے ہوتا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ عقل پر پردہ نیند یا بے ہوشی کی وجہ سے آ جاتا ہے، اگر کوئی پاگل ہو گیا تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ نیند آ گئی گہری تب بھی وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں ہوا کے خارج ہونے کا گمان پیدا کرتی ہیں اور آدمی کو شعور نہیں ہوتا۔ ایسے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، چاہے گوشت تھوڑا ہو یا زیادہ۔ دوسرے جانوروں کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چوتھی چیز، شرمگاہ ڈائریکٹ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر غسل کے بدلے تیمم کیا ہے اس نے تو جن امور سے آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے اس کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس عذر کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا اگر وہ عذر دور ہو گیا تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ جیسے پانی نہیں تھا، وہ تیمم کر لیا اور پھر پانی اس کو مل گیا، اب اس کا تیمم ٹوٹ گیا، اس کو وضو کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اس کو پانی دینے والا نہیں تھا بیمار کو، وہ تیمم کر کے نماز پڑھنے جا رہا تھا، اچانک کوئی آدمی آ گیا پانی دینے والا، اس کا تیمم ٹوٹ گیا۔ بخار تیز سے چڑھا ہوا تھا، پانی بدن کے لیے نقصان دہ تھا، تیمم کر کے نماز پڑھنے جا رہا تھا، بخار اس کا اتر گیا۔ سخت سرد پانی تھا جس کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھنے جا رہا تھا، اچانک کچھ
آدمی نے اس کے سامنے گرم پانی لا کر رکھ دیا، اب اس کا تیمم ٹوٹ گیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس عذر اور مجبوری کی بنا پر تیمم کیا تھا، وہ مجبوری اگر دور ہو جائے تب بھی تیمم ٹوٹ جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے افضل الرحمان صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شیخنا و حبیبنا احمد فضل الرحمان، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، کیا ہر نماز کے لیے الگ الگ تیمم کرنا پڑے گا؟ جیسے ہم نے مغرب کی نماز کے لیے تیمم کیا ہے، ابھی میرا تیمم باقی ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا ہم اسی تیمم سے عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یا یہ کہ تیمم چونکہ ہلکی چیز ہے تو ہر نماز کے لیے ہم کو تیمم کرنا پڑے گا؟ افضل الرحمان صاحب، میرا ایک سوال، کچھ دنوں پہلے سے جمعہ میں اذان منبر رسول کے سامنے سے ہوگا یا مسجد کے کسی جگہ سے، جسے آپ نے اگلے دن بتائیں گے، ایسا کہ صحیح بات ہے ہمارے افضل الرحمان صاحب، یہ بات ہے۔ افضل الرحمان صاحب تھوڑا واٹس ایپ بھی کرتے رہیے میرے دوست، چیزیں بھول جاتی ہیں۔ لائیو سننے میں مزہ آتا ہے، اس دن میں نے کہا تھا اور بات دھیان سے اتر گئی یار، تو واٹس ایپ پر آپ پوچھ لے، تھوڑا یاد دلا دیتے تو اچھا تھا۔ ہاں، مجھے اس سلسلے میں صحیح انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں میں ضرور صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم آپ کے لائیو آنے کے ویٹ کرتے ہیں، آپ سے کچھ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، محبتوں کو قائم رکھے، ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہی، ویسے تو اس سوال کا حقیقت میں اس وقت میرے پاس ایک دم پکا جواب نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داری افضل الرحمان صاحب، میرا یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے، افضل آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے اور سوال کریں گے۔ آپ میرا نمبر جانتے ہیں، 050-3450-375۔ اچھا جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ کیا ہر نماز کے لیے الگ تیمم کرنا پڑے گا، یا تیمم اگر باقی ہے تو اس سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو جب تک تیمم باقی ہے، طہارت باقی ہے اور عذر بھی موجود ہے، تب تک اس تیمم سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ تیمم وضو کے بدل میں ہے، تو جو حکم وضو کا ہے وہی تیمم کا ہے۔ اگر تیمم باقی ہے، عذر بھی موجود ہے، تو اسی تیمم سے آپ اگلی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جب تک تیمم ٹوٹتا نہیں تب تک۔ اچھا جی، کیا تیمم صرف وضو کا بدل ہے، یا آدمی ناپاک ہو جائے، ہم بستری کر لے عورت سے، نائٹ فال ہو جائے، تب بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے، یا صرف وضو کے بدلے تیمم کر سکتا ہے؟ ایک سوال ہے۔
کمنٹ میں کہاں لکھو مجھے یار سمجھ میں نہیں آ رہا کس جگہ لکھا جاتا ہے یہاں کمنٹ میں کہیں نوٹ کر لو دوست. عامر ندیم میرا نمبر یہاں لکھ دے بابو تو افضل الرحمان صاحب مانگ رہے ہیں. عامر ندیم میرا نمبر لکھ دو تو 050345037 لکھ دو بیٹا تو. اچھا تمہیں یہ کہہ رہا کہ تیمم کیا صرف وضو کے بدلے کر سکتے ہیں یا ہم بستری کرنے کے بعد نائٹ فال ہونے کے بعد اگر عذر ہے پانی نہیں ہے یا سخت ٹھنڈ ہے یا بیمار ہے تب بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ تیمم وضو کا بھی بدل ہے اور غسل کا بھی بدل ہے اگر ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو طہارت حاصل کرو. لیکن آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو. عامر ندیم میرا نمبر لکھ دے بابو. اور اوپر حدیث بیان ہوئی ہے صحابی رسول جنبی ہو گئے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں گدھے کی طرح لوٹنے کی ضرورت نہیں تھی، غسل کی طرح تمہارے لیے اتنا کافی تھا. الٹا ہو گیا عامر ندیم، لکھنے میں الٹا ہو گیا کیسے؟ اچھا جی، ایک سوال یہ ہے کہ تیمم کر کے آدمی نے نماز پڑھی، ہم نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لیا، لیکن ابھی نماز کا وقت باقی ہے اور ہمیں پانی مل گیا. چلیں ٹھیک ہے افضل الرحمان صاحب آپ کو یہ افضل الرحمان صاحب یہ بعد میں مٹ جاتا ہے، بعد میں اس کو ڈھونڈتا ہوں تو نہیں پاتا ہوں. 9708411538 افضل الرحمان. تو تیمم کر کے ہم نے نماز پڑھ لی، ابھی نماز کا وقت باقی ہے اور میرا عذر دور ہو گیا، جس چیز کی وجہ سے میں نے تیمم کیا تھا وہ عذر ختم ہو گیا. تو کیا ابھی مجھے وضو کر کے پھر سے وہ نماز پڑھنی چاہیے یا ہم نے جو پڑھ لیا سو پڑھ لیا؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جو نماز اس تیمم سے پڑھی جا چکی ہے وہ صحیح ہے، آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ وقت باقی ہے اور عذر ختم ہو گیا لیکن چونکہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ کی وہ عبادت صحیح ہے، اسے وقت کے اندر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی ایک واقعہ صحیح ابو داؤد میں مذکور ہے، دو صحابہ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا. ایک نے وضو کر کے پھر سے نماز پڑھی، دوسرے نے نہیں پڑھی. دونوں کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے نہیں دہرایا اس سے کہا تو نے سنت کو پا لیا اور جس نے دہرایا تھا اس سے کہا تم کو ڈبل اجر ملے گا. حدیث کے الفاظ سماعت کریں. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توزأ وعاد أعاد لك الأجر مرتين. اچھا جی، سوال یہ کہ ایک آدمی جنبی ہوا، بیوی سے ہم بستری کیا یا خواب آیا اور اس کی منی خارج ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، کسی طرح سے وہ ناپاک ہو گیا. غسل کے لیے اس کے پاس پانی ہے لیکن سخت ٹھنڈ ہے، اس پانی سے اگر وہ نہاتا ہے تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے.
गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं है, तो क्या अब वो उस गुस्ल के बदले तयम्मुम कर ले, या भैया चूंकि नापाक है इसलिए हर हाल में गुस्ल करना पड़ेगा? कई बार हमारे ड्राइवर जो होते हैं ट्रेला वाले गाड़ी में सो गए और नाइट फॉल हो गया उनको, और रास्ते में जो मस्जिद है उसमें गीजर लगा नहीं, सख्त सर्द पानी है। एक ड्राइवर ने मुझे वहीं से पूछा कि अभी क्या करूं से, मुझे नहाने की जरूरत है लेकिन पानी बहुत सर्द है, मैं बर्दाश्त से बाहर है। तो ऐसे आदमी को तयम्मुम करके नमाज पढ़नी चाहिए, गुस्ल के बदले तयम्मुम है। दलील क्या है? अबू दाऊद की यह हदीस समाप्त कीजिए। हजरत अमर इब्न आस बयान करते हैं कि गज़वे ज़ाते सलासिल में मुझे एक ठंडी रात एहतलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया। मुझे अंदेशा हुआ कि अगर मैंने गुस्ल किया तो मैं मर सकता हूँ, हलाक हो सकता हूँ। चुनाचे मैंने तयम्मुम कर लिया और अपने साथियों को सुबह की नमाज भी पढ़ा दी, और फिर उन्होंने वाकया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिक्र किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए उमर, क्या तूने जुनबी होते हुए अपने साथियों की जमात कराई? मैंने बताया कि किस वजह से मैंने गुस्ल नहीं किया था, और मैंने ये भी कहा कि अल्लाह का फरमान मैंने सुना है कि ला तक़तुलू अनफुसकुम, तुम अपने आप को कत्ल न करो। भाई अगर मैं नहाता तो मर जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और कुछ नहीं कहा। मालूम ये हुआ कि सख्त सर्दी की वजह से अगर आपको नहाने से बीमारी का खौफ है, हलाकत का खौफ है, तो आप जुनबी होने की हालत में आप तयम्मुम करके पाकी हासिल कर सकते हैं। एक सवाल है कि नमाज का वक्त हो गया और अभी पानी नहीं मिल रहा, नमाज का टाइम हो गया, अजान हो गई और पानी अभी मिल नहीं रहा, तो क्या करे बंदा? तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, या नमाज के आखिरी वक्त का इंतजार करे कि हो सकता है कहीं पानी मिल जाए? नमाज का वक्त दाखिल हुआ, उस वक्त उसे ढूंढा, पानी नहीं पाया। नमाज का वक्त तो तवील होता है ना, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा तक नमाज का वक्त होता है बार बार नमाजों का। तो क्या नमाज के आखिरी वक्त तक इंतजार करेगा कि कहीं पानी मिल जाए, या जिस टाइम नमाज का वक्त दाखिल हुआ और वहां उसे पानी नहीं मिला वो तयम्मुम कर सकता? क्या करेगा? अगर यकीन है कि आगे पानी मिल जाएगा और नमाज का वक्त खत्म नहीं होगा, नमाज का वक्त भी बाकी रहेगा और पानी मिल जाएगा, अगर इस चीज का यकीन है तो नमाज के आखिरी वक्त का इंतजार करे और वहां पहुंचकर वजू करे और नमाज पढ़े। इसलिए कि उसूली तौर पर पानी से तहारत हासिल करना फर्ज है, जबकि अव्वले वक्त में नमाज पढ़ना अफजल है। लिहाजा अवला और बेहतर यही है कि वो आखिरी वक्त का इंतजार करे। लेकिन अगर उसे शुबहा है, अगर उसे शुबहा है कि पानी हो सकता है मिले ना मिले, तो आदमी वक्त पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, भले ही पानी बाद में मिल जाए। राज और कवी बात यही है कि अगर पानी का मिलना यकीनी है, लेकिन ये भी यकीन है कि पानी हासिल करने तक नमाज का वक्त चला जाएगा, तब भी वो तयम्मुम करके नमाज पढ़े। पानी का मिलना यकीनी है लेकिन पानी मिलने तक नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा, तब भी वो पानी का इंतजार नहीं करेगा बल्कि तयम्मुम करके पड़ेगा, क्योंकि इन सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, हर नमाज का अपना एक वक्त है, उस वक्त के अंदर नमाज को पढ़ना है। तो उस वक्त के अंदर आपको पानी नहीं मिला, भले बाद में मिलने वाला है, आप उस वक्त में तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेंगे। फ़इल्लम तजिदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबा, नमाज का वक्त हो जाए वजू करो, गुस्ल की हाजत है गुस्ल करो, पानी ना मिले तो तयम्मुम करो। एक सवाल है कि अगर जनाजा की नमाज तैयार है और
پانی کی تلاش میں جنازہ کی نماز فوت ہو سکتی ہے، تو کیا تیمم کر کے آدمی جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ پانی تک جانے میں جنازہ نکل جائے، پانی ہے لیکن جنازہ کی نماز تیار ہے، اگر وہ وضو کرنے جاتا ہے تو جنازہ ختم ہو جائے گا، تو کیا وہ تیمم کر کے جنازہ پڑھ لے؟ جمہور علماء کے نزدیک پانی تلاش کر کے وضو کرے بھلے ہی جنازہ نکل جائے، کیونکہ نماز جنازہ کے لیے وضو سے طہارت شرط ہے، اور ظاہر بات ہے پانی موجود ہے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت بھی ہے، تو کسی طرح تیمم درست نہیں ہے۔ اگر جماعت سے نہ پڑھ سکے تو دفن کرنے کے بعد قبر پر پڑھ سکتا ہے۔ علماء لجنہ دائمہ سعودی عرب کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ جماعت چھوڑنے کے چکر میں آدمی تیمم نہیں کر سکتا، جبکہ حنفیہ، مالکیہ اور ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ نماز جنازہ فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو تیمم کر سکتا ہے، لیکن سعودی عرب کے لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے کہ نہیں کر سکتا۔ وجاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وأحسن أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما مما يخاف فوته، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويض السلام۔ خیر یہ بات ہوگی۔ اچھا جی، ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نیند سے بیدار ہوا، جب اس کی آنکھ کھلی اب وہ دیکھتا ہے کہ میں جنبی ہوں، میں تو ناپاک ہوں۔ اب اگر وہ غسل کرنے کی تیاری کرتا ہے تو فجر کا وقت نکل جائے گا، تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ فجر کا وقت ختم ہونے میں، سورج نکلنے میں مثلاً 5 منٹ باقی ہے، اب اگر وہ جائے گا نہانے تو وہ 5 منٹ کا وقت نکل جائے گا، تو کیا فجر کا وقت نکل جانے کے ڈر سے وہ آدمی تیمم کر کے فجر پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا شخص تیمم نہیں کر سکتا پانی کے ہوتے ہوئے، محض اس لیے کہ ہم جب تک نہائیں گے تب تک نکل جائے گا، ایسی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے غسل واجب ہے، کیونکہ پانی موجود ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ دیر سے اٹھا تو اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے، جس ٹائم وہ اٹھا ہے وہ مجبوری تھی اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو کسی نماز سے سو جائے تو جب وہ بیدار ہو اس کی نماز کا وقت ہے، لا کفارۃ لھا الا ذلک، اس کا وہی کفارہ کہ وہ نماز پڑھے فوراً۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واقم الصلاۃ لذکری، سورۃ طٰہٰ۔ تو جماعت چھوٹنے کے خوف سے آدمی غسل کے بدلے تیمم نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، ایک سوال یہ ہے کہ مریض کے بدن پر نجاست ہے جسے وہ زائل نہیں کر سکتا، تو کیا اس کے لیے وہ تیمم کر لے؟ آدمی کے بدن پر نجاست ہے جسے وہ زائل نہیں کر پاتا، تو کیا اس نجاست کو زائل کرنے کے بدلے تیمم کرے گا؟ نجاست کے بدلے تیمم، نجاست زائل کرنے کے بدلے تیمم کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ وضو اور غسل کے بدلے نجاست، اگر کہیں عین نجاست لگے تو اس نجاست کو ہٹانا چاہیے، اس کے بعد وضو یا غسل کرنا ہے، پھر اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کریں گے، تو نجاست کے بدلے تیمم کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ معذور ہے تو غسل یا وضو کے بدلے تیمم کرے گا۔ ایک سوال ہے کہ اگر بندہ جنبی ہو جائے، مریض جنبی ہو جائے، بیمار ہے اور جنبی ہو سکتا ہے اور پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، تو کیا وہ تیمم کرے؟ بالکل کرے گا۔ مریض جنبی ہو جائے، پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے تو تیمم کرے گا، مسئلہ واضح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر دیوار مٹی کی ہو
یا پتھر کی ہو یا اینٹ کی ہو یا لکڑی کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، اور اس پر غبار موجود ہے تو کیا اس پر تیمم کرنا جائز ہے؟ جواب یہی ہے کہ بے شک ایسی دیوار پر جس پر غبار موجود ہے تیمم کرنا جائز ہے اگر وہ پاک ہے تو۔ وسئل الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ عن المریض لا یجد التراب فهل يتيمم على الجدار وكذلك الفرش ام لا؟ فاجاب الجدار من الصعيد الطيب، فاذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا او كان مدرا لبنا من الطين فانه يجوز التيمم عليه. اما اذا كان الجدار مكسوا بالاخشاب او بالبويا فهذا ان كان عليه تراب غبار فانه يتيمم به ولا حرج. یعنی جب تک غبار اس پر موجود ہے تو اس پر تیمم کر سکتا ہے۔ ایک بہت اہم سوال، جو آدمی پانی نہ پائے اور تیمم کرنے سے بھی عاجز ہو تو ایسی حالت میں بلا وضو اور بلا تیمم نماز پڑھ لے کہ نہ پڑھے؟ جو آدمی پانی نہ پائے اور تیمم بھی وہ نہیں کر سکتا تو کیا بلا تیمم نماز پڑھ لے گا؟ کوئی وجہ ہے تیمم نہیں کر سکتا تو جو آدمی پانی نہ پائے اور تیمم کرنے سے بھی عاجز ہو ایسی حالت میں وہ بلا وضو اور بلا تیمم نماز پڑھ سکتا ہے۔ شیشے کے گھر میں ہے مثلا، ہوتا ہے کبھی بار، غبار بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، یا کرسی پر بیٹھا ہے ایسے ہی، کہیں نہیں جا سکتا وضو کرنے، نہ کہیں مٹی نہ کہیں غبار ہے، موقع نہیں ہے کہیں جانے کا، تو کیا ایسا آدمی مجبوری میں بلا وضو اور بلا تیمم نماز پڑھ سکتا؟ خیال کریں امجد خان پڑھ سکتا ہے شاید۔ اچھا جی، جواب آپ دے رہے ہیں، جواب تو میں دینے بیٹھا، سوال آپ کو کرنا ہے، میں آج آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں۔ تو جو آدمی پانی نہ پائے اور تیمم کرنے سے بھی عاجز تو ایسی حالت میں بلا وضو اور بلا تیمم نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ایسا شخص معذور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، جس چیز سے میں منع کروں اس سے رکو، جو حکم دو اس کو کرو جب تک تمہارے اندر طاقت ہے۔ اب اس کے پاس طاقت ہی نہیں تیمم کی، کیا کرے گا؟ نماز تو پڑھنی ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وقد صلى بعض الصحابہ فی بعض اسفار النبی بغیر وضوء ولا تیمم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں میں بعض دفعہ صحابہ نے بغیر وضو اور تیمم کے نماز پڑھی ہے، ولم ينکر علیہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انکار نہیں کیا۔ وذلك في السفر الذي ضاع فيه اخذ عائشہ، یہ اس سفر میں ہوا جس میں حضرت عائشہ کا ہار ضائع ہو گیا تھا۔ وذهب بعض الصحابہ یلتمسہ، بعض صحابہ کو آپ نے حکم دیا، وہ ڈھونڈنے گئے، ہار نہیں پائے۔ وہ حضرت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو گیا، فصلوا بغیر وضوء، تو انہوں نے بغیر وضو کے، ولا تیمم، اور بغیر تیمم کے نماز پڑھی تھی۔ بغیر وضو کے کیوں نماز پڑھی؟ پانی نہیں تھا۔ بغیر تیمم کے کیوں پڑھی؟ تیمم کا حکم ہی نہیں آیا تھا ابھی تک، وہیں تو تیمم کا حکم آیا ہار گم ہونے کو۔ وکان التیمم لم یشرع ذلک الوقت، اس وقت تک تیمم کا بھی حکم نہیں تھا اور پانی بھی نہیں تھا۔ ولیس عندهم ماء ثم شرع بثوب هذا الحادثہ، اس حادثے کے بعد تیمم کو مشروع قرار دیا گیا۔ شیخ تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ حدیث رسول کا روشنی میں بتائیں، فرمائیں، میں آپ کو سن رہا ہوں۔ اچھا جی، میں نے بتایا صحیح تیمم کا صحیح طریقہ، آپ دیکھیے سن لیجیے پھر سے۔
دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، تیمم کا صحیح طریقہ، تیمم کی نیت کریں اور بسم اللہ کہیں، پھر ہاتھ کو مٹی پر ماریں گے، دیوار پر ماریں گے، جہاں کہیں دھول غبار پر زیادہ مٹی لگ جائے پھونک مار کر جھاڑ دیں گے، اور اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کریں گے اس طرح، پھر بائیں سے دائیں پر اور دائیں سے بائیں پر، ایسا یہ تیمم کا صحیح طریقہ ہے۔ اب سنیں حدیث بھی سن لیجیے، میں بتا چکا تھا شاید آپ دیر سے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تیمم کا طریقہ بتاتے ہوئے بتایا تھا، کیا فرمایا؟ انما کان یکفیک ھذا، تمہارے لیے اتنا کافی تھا، کیسے؟ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفی الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلی زمین پر ماری، ونفخ فیہما، ان پر پھونک مارا، ثم مسح بہما وجہہ، پھر آپ اپنے چہرے پر ملا، وکفیہ، اور دونوں ہتھیلے پر ملا، رواہ البخاری، یہ حدیث بخاری میں، یہی تیمم کا صحیح طریقہ۔ کہاں ہو عبدالرب؟ ابھی کہاں ہو آپ اس وقت؟ اچھا جی، اگر دوران نماز پانی مل جائے، پانی نہیں تھا، ایک آدمی نے تیمم کر لیا اور نماز شروع کیا، اچانک کسی نے لا کر کے ایک بالٹی پانی رکھ دیا، یا پانی نہیں تھا ٹنکی میں، اچانک پانی آ گیا باہر سے، خزان میں پانی آ گیا اور موٹر چالو ہو گیا، یا لائٹ نہیں تھی، پانی تھا لیکن لائٹ نہیں تھی، پانی چڑھا لے، کہیں بند تھا خزان، اب جو ہے لائٹ آ گیا اچانک، تو کیا وہ نماز کو توڑے گا؟ یہی کہ وہ جو تیمم کر چکا نماز، کیونکہ ابھی تو نماز شروع کیا ہے، وہ آدھی نماز پڑھا یا کچھ پڑھا، اچانک اسے پانی مل گیا تو کیا کرے گا؟ کہاں کر رہے ہو؟ گجرات میں بابو، انڈیا میں 11 سے زیادہ ہو گیا، ٹھیک، سو جائیے افضل الرحمان بابو، سو جائیے، سعودیہ میں تو بھی 8:42 ہوئے ہیں، افضل الرحمان بابو سے گزارش ہے کہ سو جائیے، میں ابھی اس لیے نہیں سوؤں گا، دیکھتا ہوں کتنے سوالات اور باقی، بات ختم ہو جائے تو ابھی سعودی میں تو 8:42، ٹھیک ہے جی، کم سے کم 9 تو بج جائیں۔ خیر، اگر دوران نماز پانی مل جائے تو نماز پوری کر لے یا نماز کو توڑ کر وضو کرے؟ ایک سوال۔ جواب، جو چیز نماز سے پہلے تیمم توڑنے والی ہے وہی چیز نماز کے دوران بھی توڑنے والی ہے، اس لیے اگر دوران نماز پانی میں مل جائے تو گویا کہ عذر دور ہو گیا، نماز پڑھ رہے تھے آپ، پانی آ گیا اور آپ کا عذر دور ہو گیا تو آپ کی نماز خلاص، اب آپ کو وضو کرنا چاہیے، یہی راجح اور بہتر قول ہے۔ ماشاء اللہ، پلاسٹک اسکریپ کا کمپنی سے دھندا ہے تیری، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ اگر دوران نماز پانی مل جائے تو راجح قول ہے کہ تیمم ٹوٹ جائے، اگر وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی، اگرچہ دوسرا قول اس کے خلاف ہے، اور کچھ لوگ کہتے کہ نہیں، جس ٹائم اسے نماز شروع کیا تھا اس وقت پانی تھا نہیں، اب وہ نماز شروع کیا تو نماز پڑھے، لیکن بہتر اور راجح اور صحیح قول یہی ہے کہ تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اچھا جی، ایک سوال یہ ہے، ایک آدمی کو سلسل بول یا سلسل ریاح کی بیماری ہے، سلسل بیل یعنی پانی کے قطرے آتے رہتے ہیں، وہ کتنا بھی جائے دھلے، وضو کر کے آ گیا پھر پانی کا قطرہ ٹپکے گا، پھر کسی کو سلسل ریاح کی بیماری ہے، ہوا خارج ہوتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا، ہر 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کے بعد ہوا اس کی خارج ہوتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی، پیشاب کے قطرے کی، تو ایسا آدمی بار بار وضو کرے یا پھر تیمم کر لیا کرے؟ سلسل بول اور سلسل ریاح والے کا حکم مستحاضہ کی طرح، وہ اور جس کو استحاضہ آتا ہے ہر نماز کے لیے وہ الگ الگ وضو کرے گا، ٹھیک ہے،
اب وہ اس کا وضو ٹوٹا پھر وہ تیمم نہیں کرے گا، وہ خلاف ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو، بیچ میں چاہے جتنے خطرے آئے، چاہے جتنی بار اس کا وہ ریا خارج ہو، وہ بیماری ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، ہر نماز کے لیے وہ الگ الگ وضو کرے گا، جیسے کہ مستحاضہ عورت۔ ایک آدمی کو وضو کی حاجت ہے مگر پانی صرف اپنے پینے بھر کا ہے، یا اس کے پاس جانور ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہے، ان جانوروں کو پلانے بھر کا ہے تھوڑا سا، یا پاخانہ پیشاب دھلنے بھر کا ہے، تو ایسا بندہ وضو کر کے نماز پڑھے گا یا تیمم کرے گا؟ کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ اپنی ضرورت کا ہے، کھانا بنانے کا ہے، یا پینے کے لیے، جانور کو پلانے کے لیے، یا پیخانہ پیشاب کے لیے، تو ایسا بندہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا یا یہ کہ اسی پانی سے وہ وضو کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پانی صرف اپنی ضرورت بھر کا، جانوروں کے لیے ہے، یا کھانا پکانے بھر کا ہے، یا پاخانہ پیشاب سے طہارت حاصل کرنے بھر کا ہے، اور آبادی سے وہ دور ہے، قریب میں پانی بھی نہیں ہے، خرید کر بھی نہیں لا سکتا، تو ایسے نازک حالات میں وہ تیمم کرے گا اور اس پانی کو اس ضرورت میں استعمال کرے گا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً میں داخلے وہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو یہ رہا آج کا ہمارا پروگرام، بس یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں تک یہ علم اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کی توفیق دے، دین کی تبلیغ کی توفیق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں۔ دوسرے کیا پوچھ لیا انہوں نے؟ شیخ ایک اور سوال، اگر کوئی جنبی ہو اور سخت ٹھنڈی ہے، سب بتا چکا ہوں بھائی جی صاحب، آپ تھے نہیں، ایک بات بھی میری نہیں چھوٹی ہے، پھر بھی بتاتا ہوں میں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا، پانی موجود ہے لیکن اتنا ٹھنڈ ہے کہ اگر وہ اس سے غسل کر لے تو سخت بیمار ہو جائے گا، ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو ایسا آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین آسان ہے، مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نیک ملک کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔